ہے نا کہ وہ مولانا صاحب سنا رہے تھے, آپ کو یاد ہے, جس میں تھا کہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا دوست ڈی ایس پی, ہم ایک ایس پی کے پاس جا رہے تھے. اٹ واز این آف ڈے. میں بھی, مولانا صاحب بھی اس ٹائم فیمس نہیں تھے, ابھی ماشاء اللہ از ویری فیمس. جو ڈی ایس پی تھے وہ بھی بغیر وردی میں تھے, تو ایس پی سے ملنے جا رہے تھے. کہتے ہیں ہم پارکنگ میں گئے ہیں, جو مین انٹرنس ہے اس کو ہم نے اوائڈ کیا. جون جولائی کا مہینہ تھا, دھوپ تھی اور گرمی تھی, تو ہم پیچھے والی پارکنگ میں چلے گئے جو شارٹ کٹ راستہ تھا. وہاں ہم جانے لگے تو سامنے نا وہ ماشاء اللہ ٹھولا بیٹھا ہوا تھا, یعنی سندری بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جانا ہے, ساتھ ہماری اپارٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا سر جی جناب, جس طرح بولتے ہیں نا, کوئی چکر نہیں جی, کوئی راستہ نہیں یہاں سے. تو انہوں نے کہا ہمیں جانا ہے, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں, اوپر سے رہا, اوپر سے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اوپر سے کیا مطلب, مین ڈور سے, مین ڈور سے جو کہ دور تھی, اور وہاں سے واکنگ ڈسٹینس کافی زیادہ تھا, گرمی کا مہینہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم آ گئے ہیں, پارک کر لیے گاڑی, ہمارا انتظار کرے, وہ ٹائم لیٹ ہو گیا, ہمیں جانے دو. تو کہتے ہیں تو انہیں سمجھ کوئی نہیں آئی, وہ تو آؤ. تو کہتے ہیں منتیں کرتے رہے. وہ کہتے وہ بالکل ہی واز کولڈ. تو جب انہوں نے اپنا تعارف کرا نا کہ میں ڈی ایس پی فلاں فلاں ہوں, اور یہ وہاں کھڑے ہو کے اس نے سلوٹ مارا ان کو, یس. انہوں نے کہا سر آپ بتاتے ہیں, چلے جائیں. تو کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوگی ایس پی سے, گپ شپ لگی ساری. کہتے ہیں میں حیران ہوا اس کے چینج آف بیہیویئر پہ, ایٹیٹیوڈ. اچانک سے ایک بندے جو ایسے ہی از گیونگ اس دا کولڈسٹ شولڈر ایور, اور جس میں اور سارے کھڑے ہو کے سلوٹ مارتا ہے. کیسے ہو گیا ایسے اچانک سے؟ کیونکہ اس نے تعارف کراتے ہیں بندہ کون ہے. تو جب قرآن کا ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ یہ کس کا کلام ہے, کس ذات کا, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن اوپر سے آؤ, ہمیں پرواہ نہیں ہے. لیکن جب when we know کہ کلام کس کا ہے, تو then we stand up and salute. سمجھنا ہوا تو ہے نا یار آپ. So today we'll be talking about also knowing Allah subhanahu wa ta'ala and renewing this knowledge in our hearts. علماء یہ کہتے ہیں کہ out of all the knowledge, ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے, کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. out of all the knowledge of deen, this thing that knowing Allah subhanahu wa ta'ala, introducing yourself to Allah subhanahu wa ta'ala again and again is the only thing جو سب سے زیادہ آپ کا ایمان رینیو کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اصل میں نا جتنا فاسٹ پیس لائف ہو گئی ہے نا, اور جتنا پریشرز ہم پہ ہیں, اور لوگ کیا کہیں گے, اور جابز اینڈ ہائپر کنزیومرزم کا دور ہے, اور کیپٹلزم کی بمبارڈمنٹ ہے, تو اس میں نا اٹ از نو ڈاؤٹ اینڈ نو سرپرائز کہ پیپل کیپ آن سیئنگ کہ ہمارا ایمان از گیٹنگ لو. بالکل ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو رہا ہے. اس لیے تو اللہ کے میں نے بھی کہا تھا نا, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. ایمان تمہارے دلوں میں نا بوسیدہ ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو کیا کرو, جس طرح کپڑے کو تم ڈرائی کلین کراتے ہو نا, اس کی رینیو کرتے ہو یا نیا لیتے ہو, فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو نا رینیو کرے. ایکچولی یہ بڑی ضرورت ہے جو آپ نے بات بتائی ہے نا, کہ جب بھی اس قسم کی باتیں سیریسلی جب میں سنتا ہوں نا, تو میں اپنے آپ کو جو ہے نا, اپنے آپ کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فار انسٹنس دیکھیں, سب بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیٹ سے اگر کوئی صحیح بندہ جو ہے, جس کو اپنی تھوڑی بہت عزت کا پتہ ہے کہ یار اگر کہیں جا رہا ہے اور اس نے کوئی غلط ٹرن کیا ہے, یا اس نے فار ایگزامپل اشارہ توڑا ہے وغیرہ, تو اس کو آگے اگر پولیس مل جاتی ہے فار ایگزامپل, وہ کہتے ہیں ہاتھ دیتے ہیں کہ یار رک جاؤ. اب پولیس نے ہاتھ دے دیا, پیچھے سے وہ رک گیا, اور پولیس جو ہے چلتے چلتے آ رہا ہے کہ یار اب بندہ جو ہے نا, لیٹ سے اس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہنی ہوئی, اور لیٹ سے اگر فار ایگزامپل اسموکنگ بھی اگر پروہیبٹیڈ ہے, کیونکہ باہر کئی کنٹریز ہیں جہاں پہ پروہیبٹیڈ ہوتی ہے, تو اب بائی ڈیفالٹ اس بندے کا دل جو ہے نا, دیکھیں اب فزیکل اس کے اوپر کیا اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے, اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے نا نارمل نہیں رہتی, جو پہلے کچھ ہی لمحے پہلے تھی, تیز ہو جائے گی. سملرلی اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, فار ایگزامپل اف اے پرسن ہی از اے پیشنٹ فار انسٹنس, اب ڈاکٹر کہتا ہے یار میں نے تمہارا علاج بھی کرنا, جسٹ ان کیس آئی اسٹارٹڈ آف ود اے ویکسینیشن, تمہاری جو ہے تمہیں انجیکشن آئی گیو یو اے ڈوز ناؤ, تو اس سے بھی اس کی جو جنرل حالت پہلے تھی نا, اس میں تغیر اور چینج آتا ہے. بالکل. اب سملرلی اب دیکھیں نا, ایگزامپلز اپون ایگزامپلز برو, اگر ایک آپ کے سامنے جج ہے, لیٹ سے میں نے کوئی ایسا کوئی کام کیا ہوا ہے, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دا ورڈکٹ ناؤ, کہ یار میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے, کسی کے پیسے لوٹ کے بھاگ گیا اور میں پکڑا گیا ہوں, اور اب مجھے پتا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا, جج مجھے ایویڈنس بھی سامنے ہے, پروو ہو جائے اب گا, یہ مجھے جو ہے نا یار کم از کم کچھ نہیں تو 2-4 سال کی جو ہے سزا دے گا ہی دے گا. وہاں پہ میری جو حالت ہوگی نا, میری ہارٹ بیٹ تیز ہوگی,
ایک عجیب قسم کی انگزائٹی اور اس قسم کی جو ہے نا یعنی پسینے نکل آتے ہیں, بالکل ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یار سبحان اللہ, جب ہم دیکھیں یہ تو ہم دنیاوی معاملات کی بات کر رہے ہیں نا, دین اگر میں اپنے آپ کو اس باکس میں رکھوں, کیا میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ وین ایور دی قرآنک آیات آر یو نو بینگ ریسائٹیڈ, یا میں کوئی فار ایگزامپل کوئی ایسی اچھی بات سنوں دین کے حوالے سے, کبھی میرے اندر فزیکلی ایسی کوئی جو ہے چینجز آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ یا اگر کوئی وہ جرم ہمیں پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کے خلاف بول رہا ہے کہ کل المؤمنین یغضون من ابصارہم, کہ اپنی آنکھیں نیچے کرو اور میں آنکھیں اٹھاتا ہوں, تو کیا میرے دل کی کیفیت بدلتی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا سبحان اللہ, کیا اب دیکھیں نا سائنس اپون سائنس جو ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں مومن اور منافق کی کیا نشانی ہے, کہ جب مومن جو ہے جب کوئی غلطی کر لیتا ہے گرنے والا یعنی وہ بڑا بوجھ فیل کرتا ہے چھوٹی سی غلطی پہ بھی, لیکن whereas you know the hypocrite منافق کی کیا نشانی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے. It is as if you know there is a fly on his nose and he is just you know dozing that fly away. So the difference is basically having the introduction, you know, بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مومن کے لیے جو ہے چیز وہ بہت زیادہ ہی فیلز اٹ الاٹ, اور ایک کافر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو فیل نہیں کرتا نا. تو اٹس جیسے کہ اف یو گو بیک ٹو دا ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اکثر حیران ہوتا ہوں وہ صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل. Becoming unconscious, you know, it's not an easy thing. You require a certain amount of shock value to be able to achieve that. You know? تو just by thinking about something کہ کسی بندے نے یہ بات کہی ہوئی ہے اور وہ میں ذرا لوگوں کو بتا دوں, and when you are actually going to do that آپ بے ہوش ہو جاؤ, if you try to you know practically think on this, we would never go through such a situation. Yes, and you can't fake it. We can't fake it too. Yes. And it happens 3 times with that sahabi جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگتے ہیں. So much they internalized everything. اب یہ تو حدیث ہے نا, ایمیجن قرآن کے ساتھ انہیں کیا حال ہوتا ہوگا. قرآن صحیح بات. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور اس کے اپوزٹ منافقین, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. لوگوں کو ایک سستی ہے یار, بس اترے بوجھ, یار یہ بوجھ ہے, بس اباسیاں لے رہے ہیں, بس ٹکرے مار رہے ہیں اور نکلے. لیکن جو مومنین ہیں نا, مطلب ان کی جو دلوں کی کنڈیشنز ہیں, آج کل تراویح ہو رہی ہیں تو ایوری بڈی کین ریلیٹ ٹو اٹ, رائٹ, کہ تراویح میں آپ کو کیا خیال آ رہے ہیں. Exactly. تراویح میں آپ کو یہ خیال رکھے اس نے فلان پھپھو نے میرے بارے میں بات کی تھی, یا میری اسائنمنٹس ہیں, میری جاب ہے, کل میں نے کیا کرنا ہے سب, یا آپ کا ایمان بڑھ ہے اور آپ کا وجلت قلوبہم, یہ مومنین کی اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے. اور پھر بعد میں کہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا. سبحان اللہ. یہ اچھا دیکھیں نا برو, پتہ کیا ہے, دا تھنگ از دیٹ یو نو اس طرح کی آیات پڑھ کے نا, میں اگر اپنی بات کروں نا, میرے پر اثر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کہا انما المؤمنون, اچھا دا اسکالر سے کہ جو اردو عربک یا گرامر وغیرہ پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اردو لینگویج میں اٹس اے ڈیفیشینٹ لینگویج اینڈ اٹ ہیز ناٹ گاٹ دا میننگ آف انما. تو اس کو رفلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ بس یا صرف, سمجھنے کے لیے, تاکہ تھوڑا سا نا دماغوں کے قریب آ جائے. اب آپ اگر یہ بھی اگر ٹرانسلیشن رکھیں نا سامنے, تو کیا بنتا ہے کہ صرف مومنین وہی ہیں. یعنی اب دیکھیں نا, میں بھی اپنے آپ کو اس سرکل میں ڈالوں, آپ بھی ڈالیں, جو بھی سنتا ہے اس چیز کو یعنی غور کرے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں نا صرف وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کی دل کانپ اٹھتے ہیں. اور پھر یہی لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Now for example, اگر میں قرآن مجید دن و رات پڑھ رہا ہوں, یعنی تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہا ہوں, بٹ دیز تھنگز اف یو نو دیز تھنگز آر ناٹ ہیپننگ ٹو می, فار ایگزامپل, نہ میرے دل میں کچھ اثر ہو رہا ہے, نہ ایمان بڑھ رہا ہے, سبحان اللہ, ویئر ایم آئی اسٹینڈنگ. اس کی میرے خیال میں وجہ پتہ کیا ہے, وہ صحابہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کلام جو ہے رب العالمین کا کلام ہے, اور ہم نہیں سمجھے کہ یہ کلام کس ذات کا ہے. Yeah, it brings us back to the main topic کہ we don't have the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کون, اصل تو ہے کون, یعنی سبحان اللہ. اینڈ اٹس ویری مچ ڈیفیکلٹ for us, we humans, to describe who Almighty is. Subhanallah. Yani it is so it's a big challenge for someone who is da'if
to describe someone who is qawi. اللہ And it's a big challenge for someone who is al-faqir to describe who is al-ghani. So اگر ہم یعنی قرآن اگر ہم اللہ کا تعارف کرنا ہی یعنی کروانا ہی چاہتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہم اللہ کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک, آپ وہی ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا اور وہ قرآن میں موجود ہے ہمارے پاس. So the best way to do the تعریف of Allah subhanahu wa ta'ala and get the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala is what is already revealed. You know, we cannot have our own introduction of words. جس طرح رب نے خود اپنا تعارف کرایا نا وہی ہے, کیونکہ ہمارے کیا ایلیکوینسی, ہمارے کیا صحیح بات ہے. تو آئی وانٹ یو گائز ٹو شیئر سم حیات یار اللہ تعالیٰ کی گرینڈیوسٹی اور یعنی آیت الکرسی. لیٹس پونڈر آن دیز آیات. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی بن کعب سے واٹ از دا گریٹسٹ آیا آف دا قرآن. تو صحابہ کرام سبحان اللہ ہماری طرح نالائق نہیں تھے کہ اگر کسی سوال کا جواب آتا ہو تو ہم تو ایک دم ہاتھ کھڑا کر کے بلکہ ہاتھ کھڑے کرنے کے بغیر جو ہے جواب دے دیا کرتے ہیں. تو ابی بن کعب ہی واز ریلیکٹنٹ ٹو آنسر دا کوسچن رائٹ. تو بار بار جب انسسٹ کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہی سیڈ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آئی تھنک آئی نمبر 255. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں لیحنک العلم یا ابا المنذر, کہ کنگریچولیشنز آن یور نالج. ابا المنذر ان کی کنیت تھی. تو اب سبحان اللہ آپ دیکھیں آیت الکرسی اگر آپ لے لینا, اللہ اکبر, ناؤ وی آر بینگ ٹولڈ دیٹ دس از دا گریٹسٹ آیا. اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انسان ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے ریگولرلی تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جنت میں جانے کے لیے سوائے ایک چیز کے, دیٹ از دا ڈیتھ اٹ سیلف. اللہ اکبر, اتنا ورچوز ہیں اس کے. بٹ دا پرابلم از آر وی ریئلائزنگ اٹ واٹ از ان سائڈ دس آیا اٹ سیلف. It's the introduction of اللہ اکبر, اللہ لا الہ الا ہو. اب دیکھیں گرامیٹیکلی اس کو پتہ ہے کیا ہے. اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, یعنی خبر جو ہے نا ہمیں بعد میں دی جا رہی ہے. بٹ ان دس آیا آپ کو خبر پہلے دے دی کہ اللہ لا الہ الا ہو, یعنی پہلے there is a difference. کلمہ میں آپ پڑھیں آپ کو اللہ کا جو نام ہے نا وہ بعد میں آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خبر پہلے دے دی, آپ کو جو ایسنس ہے نا پورے سینٹینس کی وہ پہلے دے دی گئی. اللہ لا الہ الا ہو, کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. and who is he? الحی, الحی the ever living. یار آپ مجھے بتائیں if a person ponders on this it's this name ایک ورڈ بھی الحی پہ انسان کا دماغ ختم ہو جاتا ہے, اللہ بلینک ہو جاتا ہے. القیوم, یعنی he is holding everything intact. یار میں ڈاکٹر فضل اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ bless him اللہ کہتے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ ایسی ایسی آیات پڑھتے ہیں وہ, واللہ نالائق اسٹوڈنٹ کی بنا پہ نا میں سوچتا ہوں یار اس میں آئی ڈونٹ نو شیخ کچھ بات کر بھی پائیں گے کہ نہیں, یہ جلدی سے آگے نکل جائیں گے. اللہ اکبر. آیت کیا تھی برو, کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا ہے, ٹھیک ہے. اب آئی واز تھنکنگ ٹھیک ہے یار صبح ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں, رات بھی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں, یہ تو بڑی کلیشے سی بات ہے, یہ بڑی بالکل. آئی مین واللہ میں آپ کو بتاؤں برو, یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات, اس میں جو ہے نا یقیناً نشانیاں. کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ومن آیاتہ اللیل نسلخ منہ النہار. نسلخ کا مطلب ہوتا ہے ایز اف فار ایگزامپل کوئی جانور ہے نا, جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی جو سکن ہے اتارتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں یعنی نسلخ کرنا, اتارنا سکن کو, یعنی اس کو اتار دینا. اسی لیے جہاں پہ ذبیحہ ہوتا ہے نا سلوٹر ہاؤس, اس کو مسلخ کہتے ہیں. گوٹ اٹ. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات جو ہے نا تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی اتار دیتے ہیں سکن دن کی, اتار دیتے ہیں, اور پھر سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تجری لمستقر لہا, اپنی جو ہے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. کیا آج تک انسان نے ہزاروں سال ہو گئے ہیں کبھی دیکھا ہے کہ سورج ذرہ برابر بھی اپنے آربٹ سے رائٹ ہوا ہو یا لیفٹ ہوا ہو؟ نیور. اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہیں ہوگی نا ان کی پرمیشن, تب تک یہ ہلے گا نہیں.
بولتے ہیں ڈیلی سورج نکلتا ہے صبح, جب گھوم رہا ہوتا ہے نا, انسان کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے, اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ, تو اپنا سائز دیکھ, تیرا کیا سائز ہے, 6 فٹ 5 فٹ 4 فٹ, اور ہاؤ بگ آئی ایم, میں اتنا بڑا ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا. لک ایٹ یو مین, ہاؤ ڈیئر یو. اللہ, اٹس سو ڈیپ برو. آئی واز تھنکنگ یار, اچھا یہ ایک مثال ہے برو, ایوری تھنگ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یو ٹاک اباؤٹ اسٹارز, ارتھ, مون, یار ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے.